نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے صبر کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صبر کی تعریف کر دینا چاہتا ہوں کہ صبر کہتے کسے ہیں؟ تو صبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی بھی گھبراہٹ نہ غوری سے روکنا اور زبان پر کبھی بھی حرف شکایت کا نہ لانا اور باقی اعضائے جسم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے روکنا، اسے کہتے ہیں صبر۔ سامعین محترم، اگر آج ہم صحیح معنوں میں نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر سمت پر معاشرے میں بے صبری ہی بے صبری نظر آتی ہے۔ ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، یہ بے صبری کے نعرے ہر طرف ہمیں گونجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اگر ہمارے کاروبار میں ذرہ برابر بھی نقصان ہو جائے، مال کم ہو جائے یا کاروباری کوئی بھی نقصان ہو جائے تو ہم وویلا مچا لیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کہ آج ہمارے اور آپ کے اندر صبر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ رب العالمین نے اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر یہ اعلان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ رب العالمین محبت کرنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہیں فرمایا وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، تو کہیں رب العالمین نے فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کہیں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو، تو کہیں رب العالمین نے فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کرو، صبر اچھا ہے۔ اور کہیں فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، صبر کیجئے بے شک متقین لوگوں کا انجام اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر اس دنیا میں کسی کا ساتھ دیا ہے تو وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العالمین بینک بیلنس والوں کے ساتھ ہے، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان بنگلوں والوں کے ساتھ ہے، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العالمین پیسے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جس کسی نے بھی دین کے لیے مشکلات کو برداشت کی، صبر کیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اللہ رب العالمین کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صبر کیا، جس کو جو موقع ملا اس نے اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلایا۔ مصنف اپنی تصنیف کے ذریعے، مبلغ اپنی تبلیغ کے ذریعے، مجاہد اپنی تلوار کے ذریعے، یہ سب اللہ رب العالمین کے دین کو اپنے اپنے کردار میں پھیلا رہے ہیں، تکلیفات کو برداشت کرتے ہیں اور وتواصوا بالصبر کے تحت ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو میں رب العالمین سے پوچھتا ہوں اللہ، ان کا انعام کیا ہے؟ تو ذرا بتلا ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه،
کہ جب اللہ رب العالمین اپنے کسی مومن بندے کو یا کسی مومنہ عورت کو آزماتا ہے، تو جب اللہ رب العالمین کے یہ مومن بندہ یا مومنہ عورت اللہ رب العالمین کی کسی دی ہوئی تکلیف پر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح البخاری کی حدیث ہے، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا وہ بندہ کہ جس کا اہل دنیا میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گودی میں اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی گودی میں اٹھا کر ان سے پیار اور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ زمین پر، آج میرا محبوب ترین پیغمبر اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، میرے نبی کے بیٹے کی روح کو پرواز کر کے لے آؤ اور یہ بھی دیکھنا کہ میرا پیارا نبی کیا کہتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ اچانک بیٹے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم لاغر ہوتا جا رہا ہے، ہاتھ پاؤں جواب دیتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب غور سے دیکھا تو اللہ رب العالمین کو بیٹا پیارا ہو چکا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آنسو نکل کر بیٹے ابراہیم کے چہرے پر گرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا القلب یحزن والعین تدمع یا ابراہیم انا بغراقک لمحزونون، اے ابراہیم ہمیں تیری جدائی کا بڑا غم ہے، ہمیں تیری جدائی کا بڑا صدمہ ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا اقول الا ما یرضی ربنا، ہم وہ ایسی بات نہیں کہیں گے جو میرے رب کو ناراض کر دے، بلکہ اگر میں کوئی بات کہوں گا تو وہی کہوں گا جو میرے رب کو راضی کر دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے صبر، یہ ہے اپنے آپ پر قابو پا لینا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک صحابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک دیوانہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اے میرے پیارے صحابی کیوں روتے ہو؟ فرمایا اے اللہ کے پیغمبر میرا ایک بیٹا تھا جو مجھے بہت ہی زیادہ عزیز تھا، میں اس سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، آج وہ میرا بیٹا میری آنکھوں سے دور ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اولاد ہی ایسی دی ہے، اللہ رب العالمین نے اولاد چیز ہی ایسی بنائی ہے۔ میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، اگر تو اس بات پر راضی ہو جا کہ جب اللہ رب العالمین نے تجھ سے تیرا بیٹا لے لیا تو قیامت کے دن تیرا بیٹا جنت کے دروازے پر تیرا استقبال کرے گا۔ یہ تھا صبر۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ جن لوگوں نے صبر کیا ان کا بدلہ جنت میں ریشم کا لباس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ہمیں صبر کے دامن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام الاحسان میڈیا سینٹر سلفی کے تحت منعقد ہو رہا ہے۔ مختلف دینی پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔